تازہ واقعہ ہے پاک ایران سرحد پر ایک ایسا ٹینکر پکڑا گیا ہے جس میں پاکستان سے چھوٹے بچوں اور بچیوں کی ایران سمگلنگ کی جا رہی تھی۔ اور آپ کو آگاہ کریں گے، پاکستان کے مختلف علاقوں سے اغوا کیے گئے بچے ایران سے بازیاب۔ آپ کو آگاہ کریں، ایرانی حدود سے LPG ٹینکر سے 15 بچے بازیاب کیے گئے۔ جب سے اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، سوشل میڈیا کے صارفین حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ فوری اس واقعے کی شفاف تحقیقات کی جائے۔ اس واقعے نے پاکستانیوں کے دل دہلا دیے ہیں۔ ٹینکر سے برآمد معصوم بچوں کی چیخ و پکار نے پوری قوم کو مغموم کر دیا ہے۔ اس واقعے کی شفاف تحقیقات سے ان کیسز تک بھی پہنچنا آسان ہوگا جو بچوں کے اغوا سے متعلق درج ہوتے ہیں۔ وطن عزیز میں سالانہ ہزاروں بچے اور بچیاں اغوا ہوتے ہیں، ان میں سے بہت کم گھروں کو لوٹتے ہیں۔ باقی بچوں سے متعلق معلوم نہیں ہوتا کہ انہیں آسمان نے اچک لیا کہ زمین نگل گئی۔ صرف لاہور شہر میں 6 ماہ کے دوران 772 بچوں کے اغوا کے کیسز درج ہوئے ہیں۔ ٹینکر میں سمگلنگ کیے جانے والے بچے ایران کس مقصد کے لیے سمگل کیے جا رہے تھے، اس کا سچ اور حقیقت قوم کے سامنے لانا لازم ہے۔ ایران خطے میں جس طرح پراکسی وار لڑ رہا ہے، اس سے یہ سمجھنا چندہ مشکل نہیں کہ بچوں کے اغوا کے پیچھے ایران کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بچے دہشت گردی، خودکش حملوں اور منشیات کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ مستزاد یہ کہ دشمن کا طریقہ واردات بھی یہ رہا ہے کہ ایسے نوخیز ذہنوں کی برین واشنگ کر کے انہیں مغربی ممالک میں چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ وہاں جرائم پیشہ عناصر کے ساتھ مل کر جرم کا ارتکاب کرتے ہیں۔ نتیجتاً پاکستان کی بدنامی ہو جاتی ہے اور مغربی ممالک کے سامنے پاکستان کا منفی امیج ابھرتا ہے۔ پاکستانی بچے پاکستان کا مستقبل اور پاکستان کا کل ہیں، انہیں یوں اغوا کیا جانا پاکستان کے مستقبل پر وار ہے، پاکستان کی سلامتی کے خلاف سازش ہے۔ سوال مگر یہ ہے کہ نئی حکومت اس سازش کے پیچھے پوشیدہ حقائق قوم کے سامنے لا کر سرحدوں کو محفوظ بنائے گی یا پھر سابقہ حکومتوں کی طرح مٹی پاؤ پالیسی اپنائے گی۔ وقت آ چکا ہے کہ ہمیں اپنے پڑوسیوں سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے کہ وہ اپنی شرارتوں سے باز آ جائیں، وہ ہماری سرزمین پر کلبوشن اور عزیر بلوچ جیسے عناصر بھیجنے والی گناؤنی کارروائیاں بند کر دے، زائرین کو تربیت دے کر بھیجنا ترک کر دے۔ قوم سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں کہ زائرین کی بسوں کو بغیر چیکنگ کے کیوں کوئٹہ سے گزارا جاتا ہے۔ یہ بات بھی مخفی نہیں رہی کہ ان بسوں میں ایران سے سپلائی کیے جانے والا اسلحہ کہاں اور کس کے خلاف استعمال ہو رہا ہے۔ نور فاؤنڈیشن جیسی تنظیمیں فلاحی کاموں کی آڑ میں اپنی ایمبولینسوں میں اسلحہ اور منی لانڈرنگ کا پیسہ کہاں اور کس کے حکم پر منتقل کرتے ہیں۔ پاکستانی نسل کے ساتھ یہ اس کے مترادف ہے کہ پاکستانی قوم کی نسل کشی کی جا رہی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت وقت اور محترمہ شیرین نظاری انسانی حقوق کی جو ہیں وزیر بھی ہیں، وہ سخت نوٹس لیں اور وہ جو بچوں کا وہ جس طریقے سے انہیں بند کر کے لے کے جایا جا رہا تھا، اور پھر ایران ہمارا دوست ملک، اس کی طرف سے ہمیں اچھی خبر کبھی آئی نہیں۔ کبھی یہ ہمارے بلوچستان میں دہشت گردی کر رہا ہے، کبھی یہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے مارنے کی، کبھی یہ ہمارے اوپر اٹیک کرنے کی دھمکیاں دے رہا ہے، کبھی پتہ چلتا ہے ایران کی جیلوں میں 3000 پاکستانی پڑے سزائے موت کے قیدی، اور وہ وزیر اطلاعات ہمیں بتاتا ہے۔ تو کبھی ان کا جنرل بکری کہتا ہے ہم آپ پہ اٹیک کرنے والے ہیں، تو کبھی وہ کلبھوشن یادیو بھیجتے ہیں، کبھی عزیر بلوچ بھیجتے ہیں، اور کبھی چائنیز ایمبیسی پہ اٹیک کرنے والوں کے پاس ایرانی پاسپورٹ نکل آتے ہیں۔ تو اب پاکستان کو تھوڑا سا سخت ایکشن لینا چاہیے۔ پاکستان کی قومی سلامتی کے خلاف دشمن کی ان سازشوں کو سمجھ کر انہیں ناکام بنانے کی ضرورت ہے۔ قوم نئی حکومت کی طرف دیکھ رہی ہے کہ حکومت اپنے شہریوں کے مال و جان اور بچوں کی حفاظت کے لیے کیا اقدامات کرتی ہے۔ ٹینکر میں بچوں کی سمگلنگ کا واقعہ نئی حکومت کے لیے ٹیسٹ کیس ہے۔